اگر عمل قبول کرانا ہے تو صرف نبی کا ذکر نہیں چلے گا، آل نبی کا ذکر بھی چلے گا، پورا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کا کلام، و اہل بیتی، اور میرے گھر والے۔ قیامت میں جب میدان حشر ہوگا، امتی اپنے اپنے نبیوں کی طرف جا رہے ہوں گے، تو سارے نبی فرمائیں گے کہ نہیں، اذهبوا الی غیری، رسول محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، آج ہماری شفاعت نہیں چلے گی۔ قیامت میں اگر شفاعت چلے گی تو محبوب رب العالمین کی چلے گی۔ تو جشن رسول اعظم کہاں شروع ہوا اور قیامت میں کہاں تک چل رہا ہے؟ واہ 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 واہ۔ یہ وہ مبارک سلسلہ ہے کہ جس کی تو کوئی برکت کی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے جشن رسول اعظم سجایا، انبیاء کرام سے عہد لیا۔ ایک سچا واقعہ ہے، سچی بات ہے، قرآن شریف نے اس کا ذکر کیا ہے، آمنا صدقنا۔ یہیں پر بات نہیں رکی، اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالی نے صرف نبی کا ذکر ہی نہیں فرمایا، اللہ تعالی نے نبی کی عظمت اور درود و سلام کو مومنین کے دل میں بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں فرماتا مخلوق جیسا، فرمایا اللہ بھی درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام۔ دیکھیے ایک بات اور کہوں گا، یہاں پر ذکر ہے درود و سلام بھیجو نبی پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کا ذکر ہے نا، نبی پر درود پڑھو۔ تو پھر آپ اہل نبی پر کیوں پڑھتے؟ بھئی نبی پر ذکر ہے نا، تو پھر آپ اہل نبی پہ کیوں پڑھتے؟ خالی نبی پر پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سکھایا، نماز کے ہر قاعدے میں درود پاک کو شامل کرایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب ہوا درود مکمل۔ اور بات میں بات نکلتی ہے، جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، میں 2 رکعت 4 رکعت نماز واسطے اللہ، واسطے اللہ، منہ میرا قبلے کی طرف، یعنی مکے کی طرف، مدینے کی طرف نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم پڑھا، الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے تشہد تک پڑھا۔ جب تشہد پڑھنے لگے تو وہاں بھی نبی پاک کا ذکر آ گیا، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور جب آپ قاعدہ اخیرہ میں جب آپ آگے پڑھنے لگے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو میں آپ سے پوچھوں گا نا، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، آپ نے تو نبی کا نام ہی نہیں لیا تھا، آپ تو مکے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں نماز،
آپ نے مدینے کی طرف تو منہ کیا ہی نہیں. لیکن مجھ سے کوئی عاشق کہے گا مفتی صاحب جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا سوال ہے نا ہمارا عمل اس قابل نہیں جب تک نبی کے وسیلے سے پیش نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا. قبول اگر عمل قبول کرانا ہے اگر عمل قبول کرانا ہے تو صرف نبی کا ذکر نہیں چلے گا آل نبی کا ذکر بھی چلے گا پورا ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ اللہ کا کلام و اہل بیتی اور میرے گھر والے. نعرہ تمام تکبیر، زندگی نعرہ رسالت، تمام زندگی نعرہ حیدری، برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بلند تر صلوات. تو یہ ہے مقام نبی کا اور یہ ہے مقام آل نبی کا. 2 دفعہ بغداد شریف میں گیا وہاں پر کربلا شریف میں حاضری ہوئی نجف اشرف میں حاضری ہوئی. جب میں نجف اشرف سے حضرت مولا کائنات کے دربار سے باہر آیا ایک تسبیح والا تسبیح بیچ رہا تھا. مجھے لگا یہ مولا کائنات کا ہی عطیہ ہے. میں نے اس سے 12 تسبیح خریدی اور آج بھی جو وظیفہ پڑھتا ہوں تو مولا کائنات کے دربار سے ملی ہوئی تسبیح میں پڑھتا ہوں. یہ بناوٹی بات نہیں ہے کیونکہ ہم تو پنجتن پاک والے ہیں. ہم تو آل نبی آل رسول والے ہیں. دیکھیے 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا. 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ربیع الثانی. 11ویں شریف کس کی ہوتی ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی ہے نا. وہ بھی تو آل رسول ہیں. وہ بھی تو حسنی حسینی ہے. ان کے دادا حضرت امام حسن ان کے نانا امام حسین. اجمیر والے خواجہ کے پاس ہم جاتے ہیں ان کے دربار سے اپنی جھولی بھرتے ہیں تو وہ بھی تو آل رسول ہیں. وہ بھی حسینی اور حسنی ہے. تو اس میں دیکھیے اتحاد اور اتفاق کی کوئی بات ہی نہیں. یہ تو ایمان کی بات ہے. یہ تو عشق اور محبت کی بات ہے. آپ بالکل یہ سمجھیے کہ چھولس میں ایسی بات کر رہا ہوں. میں تو ہر جگہ ایسی کرتا ہوں. میرا دل ایسے ہی کرتا ہے. اور یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا عمل. اور اسی سے ہمیں ملتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اعلیٰ حضرت نے ایک نعت میں کہا, البحر علا والموج طغا, البحر علا, سمندر جو ہے وہ بری طرح طغیانی پہ آیا ہوا ہے, سمندر میں پانی چڑھا ہوا ہے. والموج طغا, موجیں ایسی ہیں کہ بہا کے لے جائیں, طغیانی آئی ہے. من بے کس طوفاں ہوش ربا, من بے کس طوفاں ہوش ربا, مجدھار میں ہوں
بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جا. لم یات النزیب حقیقت یہ ہے ہم نے کہ دیکھیے جب تک ہم اپنے دین سے جڑے رہیں گے، اہل بیت اطہار سے جڑے رہیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جڑے رہیں گے، صاحب اختیار جب تک ہمیں کوئی نیچا دکھانے والا نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا. ایک طاقت ہے، ایک روحانی طاقت ہے، اور آج بھی اللہ تو مدد فرماتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو مدد فرماتا ہی ہے، وہ تو برحق ہے، اللہ کے رسول بھی مدد فرماتے ہیں. کوئی کہے گا کہ میری مدد نہیں کرتے تو میں کہوں گا آپ میں کوئی کمی ہوگی. میرا موبائل امریکہ کا نمبر ملاتا ہے، مولانا کا موبائل امریکہ کا نمبر ملاتا ہے، آپ کا موبائل نہیں ملاتا، تو یہ تو موبائل کی کمی ہوئی نا، یہ تو ہماری کمی ہے نا. کوئی کہتا ہے مجھے نہیں ملتا، ہاں بھائی نہیں ملتا ہوگا، آپ اپنی اصلاح کرو نا، اپنی بیٹری ٹھیک کراؤ، پورٹ صحیح ملاؤ، اپنا موبائل اچھا لو، سم اچھا ڈلواؤ، اپنے موبائل کو ٹھیک کرو، ملے گا کیوں نہیں ملے گا. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا کوڈ مدینے سے مل جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں یا علی، آپ کا کوڈ نجف اشرف سے مل جاتا ہے. یہ روحانی سلسلہ ہے، یہ روحانی سلسلہ ہے. دیکھیے آپ نے درود شریف پڑھی، نبی تک پہنچی نہیں پہنچی؟ اب پہنچ گئی نا. تو پھر اگر آپ نبی کے بارگاہ میں دعا کریں گے نہیں پہنچے گی؟ بھائی درود شریف پہ پہنچ رہا ہے، واہ 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 اللہ کے پاس بھی پہنچ رہا ہے، رسول پاک کے پاس بھی پہنچ رہا ہے، تو دعا نہیں پہنچے گی؟ وہ بھی پہنچے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد برحق ہے، اللہ کی مدد برحق ہے. اور دیکھیے میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، آج جتنے عزت سے آپ رہ رہے ہیں نا، جتنی شان سے آپ رہ رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے رسول کی مدد ہے. آپ کو ایک منٹ کے لیے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، ایک سیکنڈ کے لیے دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن مجبوری میں دیکھنا پڑ رہا. اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں کچھ رکھا ہی نہیں، اللہ نے تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. واہ 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 انہوں نے کہا NRC بناؤں گا، اللہ نے فرمایا ایسا کورونا بھیجوں گا ہوش اڑ جائیں گے. 2 سال تک ہوش ہی ختم ہو گیا. یہ اللہ کی مدد ہے. بہرحال ہم تو دیکھیے ہمارا مذہب الحمدللہ اتنا اچھا مذہب ہے کہ اس مذہب کے اندر ہم تو کہتے ہی ہیں مذہب اچھا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن عیسائی مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی کتاب لکھی دی 100، وہ تو عیسائی ہے، اس نے بھی لکھ دی کتاب. برنارڈ شاہ نے بھی کہہ دیا کہ آج کے دور میں اگر امن قائم ہو سکتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہوتی تو امن قائم ہوتا. اور ابھی میں 2 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا، انقلاب اخبار میں، کہ مائنورٹی کمیشن کے جو چیئرمین ہیں اقبال سنگھ لال پورا سردار جی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ آج ملک میں جیسا ماحول ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت ہے. ہمارا مذہب جو ہے نا، خالی ہم تعریف نہیں کر رہے، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے کہیں باغیچے کے اندر گلاب کھلا ہوا ہو، اس کو کسی ٹی وی پہ ایڈ دینا نہیں پڑتا، کسی ایجنٹ کو کمیشن دینا نہیں پڑتا،
جب گلاب کھلا ہوا ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ چاہتے ہیں اس گلاب کو میں لے لوں۔ مذہب اسلام الحمدللہ بہت اچھا ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کی مدد برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد برحق ہے، اور چونکہ ان کا سلسلے سے وابستہ ہے اولیاء اللہ، اور انہی کے دربار کے گلشن اور گل گلزار ہیں اہل بیت، وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ بس ہمارے اندر اتنا یقین اور وہ جذبہ ہو، انشاءاللہ۔ میں تو بس اجازت چاہوں گا آپ سے، جو تھوڑی سی بات کہی کوئی مولانا بے ادبی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا آپ نظر آئیں، لیکن نظر آتے، کوئی کچھ بھی کر لے وہی ہوگا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوگا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے رحمتوں میں رکھے، اور جو یہاں پر اس درسگاہ میں جو یہ بہترین فنکشن ہوا، چھولس اور آس پاس کے جتنے ہمارے مومن بھائی سارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو قبول کرے۔ بہرحال کچھ میرے ساتھ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ آغائے مہدی مہدوی پور کا حکم تھا، مولانا قمر حسنین صاحب کا حکم تھا، آغائے دکتر ربانی، ان کا سب کے ان بزرگوں کا، مولانا شمشاد یہ حج میں تھے میرے ساتھ 1991 میں، اور مولانا شمشاد مجھے مدینہ منورہ میں ان مقامات پر لے کے گئے تھے جہاں پر سرکاری طور سے جانا منع ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں ایک کچا مٹی کا حجرہ تھا، جہاں سیدنا امام زین العابدین سجاد رضی اللہ عنہ نے کربلا شریف سے واپسی کے بعد جہاں عبادت فرمائی تھی، مولانا شمشاد مجھے لے کے گئے تھے، اور وہاں میں نے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھے تھے۔ وہی برکتیں۔ تو چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں اور آپ کو سب کو ابھی جو بتا رہے تھے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے، قرآن اور اہل بیت اور صحابہ کرام، اور دین کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، کوئی اس جیسی لا ہی نہیں سکتا۔ اور انشاءاللہ جو بھی اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، اور میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس محفل کی برکتیں مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔